جو سٹوری رائٹنگ ہے اس میں جو جو کریکٹرز ہوتے ہیں، جو جو کردار ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے کمال یہ چیز ہے کہ دنیا میں جتنی سٹوریز ہوتی ہیں وہ اکثر فکشنز ہوتے ہیں، وہ ان میں حقیقت نہیں ہوتی، وہ عقل کی اختراع ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، لیکن یہ سچ ہے. یہ سب سے بڑی اس کی کوالٹی ہے. اس میں آپ کو ہیرو بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو ویلن بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو خواب بھی نظر آئیں گے جو ابتدا میں دیکھے جا رہے ہیں، اور ان کی تکمیل بھی نظر اور تعبیر بھی نظر آئے گی. اور اس میں آزمائشیں بھی ہوگی، اس میں خاندانی سازشیں بھی ہیں، ان میں دشمنیاں بھی ہیں، اس میں محبت اور پیار بھی ہے، اور اس میں عروج اور زوال بھی ہے. بڑی عظیم یہ اللہ تعالیٰ نے داستان بیان کی ہے. اور یوسف علیہ السلام کا ذکر صرف یہیں پہ ہے، ایک جگہ پہ اور سورہ قصص میں ان کا ذکر آیا ہے، باقی اس کے علاوہ نہیں. تو جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا اصل میں ایک پس منظر ہے. مشرکین مکہ نے ایک وفد بھیجا مدینہ میں، یثرب میں، اس وقت تو مدینہ نہیں تھا، یثرب میں ایک وفد بھیجا اور ان سے کہا بھائی آپ چونکہ اہل کتاب ہیں، آپ کے پاس آسمانی وحی موجود ہے پہلے سے، تو ہمارے پاس تو کوئی آسمانی وحی نہیں ہے، تو یہ ہمارے یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے نبوت کا، تو آپ ہمیں کوئی ایسا سوال بنا کے دیں کہ ہم اس سے کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جو ہے وہ یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر سکیں. تو اس جو وفد تھا اس کو انہوں نے جو سوال بنا کے دیے، ان میں ایک سوال یہ تھا، اور یہ ایک دفعہ وفد نہیں گیا، یہ کئی دفعہ گیا. سورہ کہف بھی اسی اس میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے، سورہ یوسف بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا جو انہوں نے سوال کیا تھا. سوال یہ تھا جو جس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ بنی اسرائیل اور فرعون ان کا آپس میں کیا لنک ہے. بنی اسرائیل کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے فلسطین میں، یروشلم کے اندر، تو یہ کیسے مصر پہنچ گئے، اور مصر میں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو کیوں ظلم ہو رہا ہے، یہ کیسے وہاں پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا. اور اللہ تعالیٰ نے صرف علم برائے علم نہیں ہوتا، علم برائے اسلام کے اندر ہدایت ہوتا ہے. اللہ نے صرف سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو بالکل حالات کے اوپر منطبق کر دیا. اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کی کریکشن کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یعنی آپ یہ نہ سوال کریں کہ بنی اسرائیل مکہ والے کیسے وہاں پہنچی، آپ یہ سوال کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، مکہ میں، اور ان کی ریاست کہاں بنی، حکومت کہاں بنی، مدینہ میں. بھائی ان کو مکہ میں کیوں نہیں بنی ریاست، سمجھ گئے. تو یوسف علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے اور ان کو حکومت کہاں ملی. اصل سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے. آپ سوال کیا کر رہے ہیں، غلط سوال کر رہے ہیں. ان کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ حشر کیا، آپ ہمارے نبی کے ساتھ جو آپ کے رشتے دار ہیں وہی حشر کر رہے ہیں. جو ان کا انجام ہوا آپ کا بھی وہی انجام ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ساری مفاصلتیں ہیں جو قرآن مجید نے علم برائے علم نہیں، علم برائے ہدایت، علم برائے رہنمائی، علم برائے وعظ اور نصیحت اس پورے واقعے سے ملتا ہے. اس لیے اس کو احسن القصص کا نام دیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. قرآن کی دو صورتیں براہ راست بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں. دو صورتیں براہ راست اس سابقہ امت مسلمہ سے تعلق رکھتی ہے. سابقہ امت مسلمہ سے، بنی اسرائیل کی زیادہ بہتر یہ کہ بنی سابقہ امت مسلمہ سے. کون کون سی صورتیں؟ بنی اسرائیل سے براہ راست. ایک یہ والی سورہ ہے اور ایک سورہ بنی اسرائیل ہے، اور دونوں کی آیات بالکل سیم ہے. کتنی آیات ہیں ان کی؟ 100 سے زیادہ ہے. 11 111. اس کی بھی 111 آیات ہے اور اس کی بھی 111 آیات. تو اس کے اندر کیا حکمت ہے، رب العالمین اللہ کو وہی جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، روشن کتاب کی. مطلب آپ جب بھی کھولیں گے، جس زمانے میں اس کو کھولیں گے، اس کی روشنی آپ کو ملے گی. یہ اس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی. یہ ایسی کتاب ہے جو انسانی نظریات کو روشن کرتی ہے، انسانی مستقبل کو روشن کرتی ہے، انسانی خاندانوں اور معاشروں کو روشن کرتی ہے. یہ مبین کا مطلب ہے. اگر روشنی چاہیے تو اس کتاب سے جڑ جاؤ. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو قرآن نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن کو عربی زبان کے اندر. اور ایک جگہ پہ ہے جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو عربی بنایا ہے، عربی بنایا ہے. تو مطلب کہ اس کو نازل کرنے کے لیے عربی میں کنورٹ کیا گیا. تو اصل کیا زبان ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی اصل کیا زبان ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کے نازل کیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکو. ٹھیک ہے. اب اس میں بڑی عظیم حکمت ہے. کیا ہے
اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن عربی جتنی سائنٹیفک لینگویج ہے, جتنی اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے, شاید اتنی کوئی بھی سائنٹیفک لینگویج نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو روٹس ہیں ان کی خاص وہ ہے. عربی کا جو کہہ لیں کہ عربی کے جو روٹس ہیں نا اتنے سائنٹیفک ہیں. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, مثلاً آرابا, آرابا عین را با, اس کو اپوزٹ کر دیں, اس کو بالکل اپوزٹ کر دیں, یعنی عین را با, تو با پہلے لے آئیں, بارا, بالکل اپوزٹ مانا ہوگا, بالکل اپوزٹ مانا ہوگا. اور اس کی 6 پاسبلٹیز ہیں, 6 پاسبلٹیز ہیں اس کی, اس ایک مادے کی عین را با. حرف چینج کریں گے آپ تو بالکل 6 اس کی فگرز بن سکتے ہیں. وہ 6 کے 6 بنائے جو بالکل اپوزٹ ہوگا نا, جیسے ابھی ہم نے بنایا تو بالکل اس کے معنی اپوزٹ ہوں گے. دوسرے نمبر پہ آپ غور کریں گے تو ان 6 پاسبلٹیز میں سے ہر مادے میں سے صرف 2 مادے استعمال ہو رہے ہیں. یعنی ہر جو حروف اصلیہ ہیں عین را با, اس سے کتنے جملے بن سکتے ہیں؟ 6 جملے بن سکتے ہیں, 6 لفظ بن سکتے ہیں. ان میں سے جو قابل استعمال ہے وہ صرف 2 ہیں ابھی عربی کے اندر. یعنی اس کا 2/3 ابھی تک قابل استعمال ہی نہیں, اتنی وسعت ہے اس لینگویج کے اندر. شاید بات آپ سمجھ پائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا سمجھے کہ 1/3 استعمال ہو رہا ہے اس کے الفاظ کا, ابھی 2/3 ایسے الفاظ ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے عربی کے, ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس کو عربی زبان میں بنایا ہے. یہ عربوں کے اوپر اللہ کا عظیم احسان ہے کہ یہ کتاب چونکہ کبھی ختم ہونے والی نہیں, یہ کتاب جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. تو اس وجہ سے عربی کی سمجھے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو اسی لیے اگر جو عرب ہے وہ غلط ہوتے ہیں تو اللہ کہا یہ بہت بڑا جرم ہے. تو لعلکم تعقلون, عربہ کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی بات کھل کے بیان کر سکے, جو بات کرنا جانتا ہو. اور اس کے اپوزٹ لفظ بولا جاتا ہے عجم. عجم وہ جانوروں کو کہتے ہیں چونکہ وہ بات کرنا نہیں جانتے ہوتے, اس لیے وہ ان کے اندر نسلی تفاخر تھا بہت بڑا قسم کا. اور جو آپ ویسے بھی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلا جو عروج ہوتا ہے نا وہ لنگوسٹکس کے جو وہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے آگے پھر تھنکنگ, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سائنس اور یہ ان چیزوں کا عروج آتا ہے. تو اس وقت کا جو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ زبان کے عروج کا زمانہ تھا. آپ اندازہ کریں, یقین مانیں, جس نے کسی کو خاموش کروانا ہوتا تھا تو وہ 2 شعر بولتا تھا اور اس بندے کی ساری ہوا نکل جاتی تھی. اتنے, یہاں تک کہ عبدالدار کا ایک بندہ تھا تو اس کو وہ بڑھانا بہت بڑا بنا, تو چند اشعار کہے دوسرے اس بندے مقابل نے, اور وہ شعر سن کے اس بندے کی موت واقع ہو گئی. اتنی شرم کا مقام بنا اس کے لیے کہ اس کی موت واقع ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے عنوان ہے القتل بالقول او بالشعر, کسی کو شعر کہہ کے قتل کرنا, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے ان لوگوں کے یہاں اتنا وہ تھا. ایک بڑا مشہور ہے, اس کے پاس آیا, کیا اس کا نام ہے, ایک حکمران تھا یہ عباسی خلفاء میں سے. تو اس کی تعریف کرتے ہوئے نا ایک بندے نے کہہ دیا کہ اشعار کہے, متربی نے اشعار کہے, اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے وہ مثال تو اس کی ہے چاند کی سی ہے. تو دوسرے اس کے مقابل شاعر نے کہہ دیا کہ اس نے تو آپ کو آپ کے رتبے سے گرا دیے, رتبے سے گرا دیے. تو اس نے اشعار میں اس کا جواب دیا, اس نے بھی پھر اشعار میں اس کا رد کیا کہ اگر میں نے اس کو رتبے سے نہیں گرایا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فقط ضرب اللہ مثلا لنورہ باقل من النبراس والمشکاۃ, کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی جو ہے نا وہ اپنی مثال بیان کی کس کے ساتھ, چراغ کے ساتھ. تو کیا چراغ اللہ بن گئے؟ تو اللہ تو نہیں بنے, الیاذ باللہ. تو مطلب اشعار کے اندر وہ ایک دوسرے پہ اعتراض کرتے تھے, اشعار کے اندر جواب دیتے تھے, اور اشعار کے اندر اپنا دفاع کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ شعر جو ہے نا بیٹھ تیار کر کے آیا ہوا ہے, فی البدی کھڑے ہوتے تھے, اور فی البدی وہ 100 شعر کے اندر یہ نہیں کہ بس ایسی شعر کہتے جا رہے ہیں, وہ جواب دیتے تھے, جو اعتراض ہوتا تھا اس کو حل کرتے تھے, ایشوز کے سولوشن سے دیا کرتے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, آپ نے کہا ان سے, انہوں نے شعر کہے کہ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کے اندر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون جواب دے گا؟ تو پہلے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے, تو نبی فرمایا کہ نہیں, ان سے یہ شعر نہیں کہیں گے. تو نبی فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ, کوئی اور کھڑا ہو. تو پھر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, تو انہوں نے کہا, انہوں نے وہ شعر کہے کہ حجوت محمدا فقد اجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء, اور حجوت برا سحیما برا رحیما سمحا شیمته الوفاء الا ابلغ ابا سفیان ان بانک مجوف عبد الهواء. تو وہ اس میں اس کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ان سیوفنا ترکت کا عبدا, ہماری تلواریں تمہیں غلام بنا کے چھوڑیں گی, اور جو ہے نا وہ
تو نے ہجوتا برن رحیمن سمحن، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تم نے ہجو کی ہے، ان کے بارے میں بڑے اشعار کے شیمت الوفاء، جنہوں نے کبھی وفا کے علاوہ کوئی کیا ہی نہیں، ان کی عادت ہی وفاداری ہے. تو بڑے انہوں نے اس میں کمال قسم کا جواب دیا. تو بہرحال یہ ان کا انداز ہوتا تھا اور یہ ان کا طریقہ کار ہوتا تھا. اور یہ ان کی زبان جو ہوتی تھی، ایک پوری سورہ قرآن مجید میں جس کا نام ہے سورہ شعراء. شعراء بالکل جو کام آج میڈیا کر رہا ہے نا، وہی کام کون کرتے تھے؟ ان کے شعراء کر رہے ہیں. اسی لیے وہ سورہ مبارکہ اصل میں جو ہے وہ میڈیا کی اہمیت کے اوپر مسلمانوں کو توجہ دلا رہی کہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو شعراء کے لوگ زبانی اشعار زبانی یاد کرتے تھے، اور وہ بچے یاد کرتے تھے، عورتیں بھی، سب جیسے ہمارے لوگ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے سب لوگ سب میں سرکولیٹ کر جاتی ہے، اس طرح اشعار ہوتے تھے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ زبان عام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرینہ ہے، اور جنت کی بھی یہ زبان ہے. اس سے بھی سمجھ آنی چاہیے ہمیں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے سب سے اچھے واقعات جو ہے وہ قصہ جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کیونکہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کچھ لوگوں نے کچھ روایات جو کہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے ان کے اوپر کافی اعتماد کیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے احکام سن سن کے ہم تک آ گئے، وہ قصہ بیان کریں. ایسی کوئی بات نہیں، صحابہ کرام کوئی چیز سن کے تنگ نہیں آتے تھے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس کی ہر چیز عظیم ہے اور اس کی کوئی چیز بھی بورنگ نہیں ہے. تو وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے غافل تھے. نبی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ سوال آیا تو ہم اب آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہے ہیں. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، جب یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابا جان انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا. رأیتهم لی ساجدین، میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو انہوں نے کہا اے بیٹا اپنا یہ جو خواب ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمارا جو ویژن ہوتا ہے نا اس کو ہمیں عموماً لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص وہ جو کہ یقیدوا لک قیدا، جو ہمارے خلاف سازش کرنے والے ہو، تو ان کے خلاف ان کے سامنے ہمیں اپنا ویژن نہیں رکھنا چاہیے. یہ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ویژن بالکل بچپن میں رکھنا چاہیے. جیسے بچوں کو لوگ بتاتے ہیں کہ تم نے کیا بننا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے تاکہ وہ خواب کی تعبیر پوری زندگی میں محنت کر کے لے سکے. تو ابا جان کے سامنے انہوں نے خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، یقیدوا لک قیدا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. ستیلے بھائی تھے، 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی جو ان کی والدہ تھی وہ فوت ہو گئی تھی. تورات کے مطابق 4 بیویاں تھیں. تو ان کی جو والدہ تھی نا یوسف اور بنیامین علیہ السلام کی، تو وہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی اور باقی جو ہے ان کی والدہ بھی زندہ تھی. تو آپس میں ان کی رقابت تھی. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے. اب یہ دیکھیں باپ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھائی جو ہیں ان کے خلاف تم ان کو نہیں بتانا تم نے، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے اور اس سازش میں ہاتھ کس کا ہوگا؟ اب اس تربیت کا یہ جو بچپن میں انہوں نے اپنے باپ سے جملہ سنا تھا، اس کا کتنا اثر ہوا ان کی تربیت پہ، یہ آپ نے دیکھ رکھنا آگے چل کے پتہ چلے گا. تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور والد نے ان کو یہ بھی کہا کہ اسی طرح جو ہے نا وہ یجتبیک ربک، آپ کو آپ کا رب چن لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا. تعویل اور تفسیر اور تعبیر میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھیے. تفصیل اور تعبیر اور تعویل. تعویل ہوتا ہے ایگزیکٹ وہ چیز جو مراد لی گئی. اسی لیے کہا گیا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو بھی متشابہ آیات ہیں ان کے اصل ایگزیکٹ میننگ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ تعویل صرف اللہ جانتے ہیں. تو یا پھر کسی کو اللہ نے دیا ہو جیسے ان کو دیا تھا انہیں. تفسیر اور تعبیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر ہوتی ہے اس کے ظاہر کے مطابق اس کو بیان کر دینا، انٹرپریٹیشن جو کر دینا. اور تعبیر کیا ہوتا ہے؟ تعبیر ہوتی ہے جو تعویل اور تفسیر کے درمیان والی ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری مختلف چیزیں ایک چیز نہیں ہے. تو بہرحال آپ کا رب آپ کو اسی طرح چن لے گا اور آپ کو تعلیم دے گا، بات کی تہ تک پہنچنے کی، حقائق کو پانے کی تعلیم اللہ آپ کو دے گا، باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کی اللہ آپ کو تعلیم دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ اپنے احسانات آپ کے اوپر پورے کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آپ کے اوپر احسان ہوں گے تو اصل میں آل یعقوب کے اوپر ہوں گے. کما اتمها، آل یعقوب کیا ہے اصل میں؟ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، تو کما اتمها علی ابویک من قبل، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا اتمام کیا تھا، مکمل کیے تھے آپ کے دونوں باپ، یعنی ابویک آپ کے 2 باپوں کے اوپر، من قبل ابراہیم و اسحاق. ٹھیک ہے، تو اوپر تک جتنے بھی ہوتے ہیں سب کو آپ اب کہا جاتا ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں
रब्बि इग़फ़िरली वली वालिदैया, तो इसमें वालिदैया से मुराद वालिद, दादा, परदादा ऊपर तक सब होते हैं, और वालिदैया में जो है उससे मुराद माँ, नानी, परनानी ऊपर तक सब होते हैं। अरबी में ये स्टाइल होता है, अरबी में ये मतलब होता है। अला अबवैका, तुम्हारे जो वालिदैन थे इब्राहिम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जो पहले इससे वालिद थे तुम्हारे, उनके ऊपर जैसे अल्लाह ने एहसानात किए थे और अपने एहसानात का इत्माम किया था। इन्न रब्बका अलीमुल हकीम, आपका रब इल्म रखने वाली, हिकमत वाले रखने वाले हैं। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, यकीनन यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके जो भाई हैं, इनका जो आपस में ताल्लुक है, जो वाक़या है, इसके अंदर सवाल करने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। तो साइलीन का मतलब साफ और नजर आ रहा है कि ये कुछ सवाल हुआ था, ये कोई सवाल हुआ था जिसका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिया है कि ये जो सवाल कर रहे हैं, लिहाजा इस सवाल के अंदर बहुत ज़्यादा निशानियां हैं। सिर्फ सवाल का जवाब ना देखें, उन निशानियों को देखें जो यहाँ पे मौजूद है इस वाक़े के अंदर। इज़ क़ालू यूसुफ, वाक़या कैसे शुरू होता है? जब उन्होंने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम, इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा ला यूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, आपस में बातें करते हुए कि यूसुफ और उसका भाई जो है वो हमारे वालिद को ज़्यादा महबूब है। वनहनु उसबा, जबकि हम ज़्यादा कवि हैं, हम बड़ी जमात हैं, हम बड़े मजबूत हैं, मजबूत जत्था है। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिन मुबीन, वालिद हमसे मोहब्बत नहीं करता, हमारा वालिद बड़ा गुमराह इंसान है, वादे गुमराही के अंदर है। मतलब उनका ये रवैया ठीक नहीं है, ये उनका रवैया बड़ा गलत है। उख्तुलू यूसुफ अवित्रहू अर्दा, या तो यूसुफ को कत्ल कर दो या इसको कहीं जमीन में दूर फेंक दो, इस जमीन से दूर फेंक दो। यखलु लकुम वजहु अबीकुम, ताकि आपके वालिद का चेहरा आपके लिए खाली हो जाएगा, आपके वालिद आपसे सिर्फ से मोहब्बत करेंगे। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और उसके बाद आप बड़ी नेक कौम बन जाना। ऐसी जराइम की प्लानिंग होती है। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक जो था और अभी वो बोला कि या रोबन भी उसको कहा जाता है, तो जो है वो बोला कि ला तक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को भाई कत्ल न करो, या फिर भी भाई कत्ल न करो। अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, इसको कुएं की गहराई के अंदर डाल दो, फेंक दो। यल्तक़ितहु बादुस सय्यारा, ताकि इसको उठा ले जाए। लुक़ता कहते हैं यल्तक़ित, गिरी हुई चीज़ को, ताकि इसको गिरी हुई चीज़ समझ के उठा के ले जाए कुछ मुसाफिर। इन कुन्तुम फ़ाइलीन, अगर कुछ करना ही है तो ये कर लो, कत्ल न करो। क़ालू या अबाना इम्मा लक ला तअमन्ना, अब ये आपस में प्लान तय हुआ है और फिर उन्होंने ये कहा है। खानदानों में ऐसे ही होता है, जो आपस में रकाबत होती है, चचे ताए के बेटे, और बिल्कुल ये सब कॉन्टिनेंट में जो आपस में फिर वो पाए जाते हैं, शरीके पाए जाते हैं, शरीका कहा जाता है इसको ना। तो ये आपस में जो रकाबत पाई जाती है ना, अब इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है क्या है सारे का सारा, ये आपस में कज़न है, ठीक है। वो बनी इस्माइल है, वो बनी इसराइल, तो एक दूसरे से बदले ले रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ एक चचे का बेटा होता है और दूसरे चचे का बेटा होता है, और आपस में एक होने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो ये सारी शैतानी साजिश होती है जो आपस में हमें फिक्र और फसाद में मुबतला करना चाह रहा होता है। तो असल में अल्लाह ताला ये यहाँ पे बयान कर रहे हैं। मक्का में क्या था? मक्का में ये था कि बनु अब्द शम्स से और बनु हाशिम थे, और नबी आ गया बनु हाशिम के अंदर, और वो अबू जहल और कंपनी जो बनु अब्द शम्स से थे, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, हमने हर चीज में इनको मुकाबला किया है, अब ये कहते हैं हमारे अंदर नबी है, तो हम इसको हम अपने अंदर नबी कहाँ से ले, हम नहीं मानेंगे। बस ये वाली चीजें होती है, रकाबत। ये रकाबत इंसान के लिए बड़ी खतरनाक होती है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि ए अब्बाजान मालक ला तअमन्ना अला यूसुफ, आप क्या मसला है कि यूसुफ के मुकाबले में हम पे कोई इतबार नहीं करते। व इन्ना लहु लनासिरुन, जबकि हम उसके इतने खैरख्वाह हैं। अरसिलहु मअना गदन, कल इसको हमारे साथ भेजिए आप। यरता व यलअब, ये थोड़ा खेल कूद लेगा, थोड़ी आउटिंग कर लेगा, थोड़ा राहत और इस्तिराहत कर लेगा। व इन्ना लहु लहाफिज़ून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, वालिद ने कहा कि मुझे इस बात का गम है, परेशानी है, खौफ है कि तुम इसको ले जाओगे। व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िब, और मुझे डर है कि कहीं भेड़िया इसको खा न जाए। व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, और तुम इससे गाफिल होगे। क़ालू लइन अकलहु ज़िब व नहनु उसबा, उन्होंने कहा कि हम इतनी बड़ी जमात है, और जो है वो अगर हमारे होते हुए इसको भेड़िया जो है वो नुकसान पहुंचा जाए या खा जाए, तो इन्ना इदन लखासिरून, फिर हमारे इतने जवान होने का फायदा तो कोई, फिर हम तो बड़े नुकसान में हैं। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ, बहरहाल वालिद को मजबूर करके, वालिद को सारी समझ आ गई। वालिद पहले कह रहा है कि अपने बेटे को कि इनको तुमने अपना ख्वाब नहीं बताया, तो वालिद को पता था, लेकिन जो अल्लाह फैसला कर चुके उसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती। तो फलम्मा ज़हबू बिही, जब उनको ले गए, वाजमाऊ, और उन्होंने इत्तेफाक कर लिया इस बात पे, ये जालू की ग़याबतिल जुब, के उसको कुएं की गहराइयों में फेंक देंगे। और वअौहैना इलैहि, अब वो अकेले थे, छोटी उम्र में थे, और ये सारे भाई जो सौतेले भाई है मुत्तफिक है। तो ये बड़ी तकलीफ वाली चीज़ होती है कि किसी शख्स को छोटी उम्र में, एक बच्चे को, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी उम्र जो बनती है ना उस वक्त बाइबल के मुताबिक तुम्हारा 18 साल 16 साल बनती है, लेकिन इतनी उम्र नहीं, इतनी उम्र छोटी है उस वक्त, तकरीबन ये 8 से 10 के आसपास इनकी उम्र बनती है उस वक्त की। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो उनको, लेकिन चूंकि कुरान ने बयान नहीं किया तो इस वजह से हमें इसके ऊपर वो फोकस भी नहीं करना चाहिए।
تو انہوں نے اوحینا الیہ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، چونکہ اس وقت وہ بڑی شدید وحشت، شدید پریشانی اور شدید اس میں تھے، تکلیف میں تھے کہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اوحینا الیہ، ہم نے ان کو، مطلب اوحینا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی تسلی دینے کے لیے ہم نے ان کو یہ بتایا، لا تنبئنہم بامرہم ھذا، کہ یہ کچھ نہیں ہونے والا، ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ سارا جو کر رہے ہیں نا اس کی ان کو خبر دیں گے. اور وہم لا یشعرون، اور یہ لاشعور لوگ ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، آپ ان کو کرنے دیں، وقت آئے گا کہ آپ ان کو یاد کرواؤ گے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. یہ بھی مطلب ہے. اور یہ بھی مطلب ہے کہ جب وحی آئی تو لا یشعرون، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس وحی آ رہی ہے، یا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، اور سارا وہ جو بھی وہ تھا پلان کر کے اور ان کو پھینک کے اس میں کنویں میں اور سارا ڈرامہ کر کے وہ آ گئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت، یبکون، روتے ہوئے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا، بے شک ہم گئے، نستبق، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. فاکلہ الذئب، تو ان کو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہماری بات نہیں مان لائیں گے چاہے ہم جتنے بڑے سچے ہوں. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور پورا بھیڑیا کھا گیا ہے اور صرف قمیص چھوڑ گیا ہے. پورا بچہ کھا گیا بھیڑیا اور صرف کیا چھوڑ گیا؟ قمیص چھوڑ گیا. تو وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ جھوٹ موٹ کا خون جو ہے وہ اس کے اوپر لگا کے لیا ہے قمیص کے اوپر. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تو والد نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے نفس نے آپ کے لیے ایک چیز خوبصورت بنا دی، اور فصبر جمیل. تو جو چیزیں انسان کو گمراہ کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ صرف ابلیس نہیں ہوتا، وہ ایک بڑی چیز جو انسان کو گمراہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ نفس ہوتا ہے. جس بندے نے پہلا قتل کیا تھا نا، تو وہ بھی قرآن میں صاف موجود ہے کہ طوعت لہ نفسہ قتل اخی، اس نے اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا. اور جو سامری ہے اس نے جو بچڑا بنا کے پوری بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت اور شرک میں مبتلا کر دیا. وہ کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے انویسٹیگیشن کی تو وہ کہتا ہے کذالک سولت لی نفسی، میرے نفس نے میرے لیے ایسے کرنا آسان کر دیا تھا یا خوبصورت بنا کے دکھایا تھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. تو اپنے نفس کے شر سے انسان کو جو ہے نا پناہ مانگنی چاہیے. تو انہوں نے کہا والد نے کہ سبت لکم انفسکم امرا، ایک چیز آپ کے نفسوں نے آپ کے لیے خوبصورت بنا دی. فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی بہتر ہے، کوئی کہنے کا فائدہ نہیں. اب جو آپ نے کرنا تھا آپ صبر ہی بہتر ہے. تو یا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، جو آپ بیان کر رہے ہیں اس پہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. مستعان کا لفظ جو ہے نا مستعین سے ہے، استعانت سے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے. اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے علی ما تصفون، ان چیزوں پہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ سے مدد مانگ سکتا ہوں. وجاءت سیارہ، اور دوسری طرف کیا ہوا؟ سیارہ، وہ مسافر آئے. فارسلوا واردہ، انہوں نے اپنا پانی لینے والا جو ہے اس کو بھیجا. فادلى دلوه، اس نے اپنا ڈول پھینکا، لٹکایا. قال یا بشرى هذا غلام، وہ کہنے لگے خوشخبری سنانے لگا کہ یہ تو بچہ نکلا ہے اس میں سے. تو غلام جو ہے نا، غلام یہ اس بات کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ان کی ایج بہت بڑی نہیں تھی. تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، أَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، غلام عربی میں اردو والا غلام نہیں ہوتا. اردو میں تو غلام اس کو کہتے ہیں نا جو سلیو جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں. تو یہ عربی میں غلام بچے کو کہتے ہیں. غلمان اس کی جماعت ہے، یطوف علیہم غلمان لہم، اور اصل میں یہ عمر ہوتی ہے بلوغت سے پہلے والی. قرآن کہتا ہے کہ یطوف علیہم غلمان لہم، جنت میں ان کے اوپر بچے جو ہے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کو چکر لگائیں گے. مخلدون، جن کی ایج کبھی نہیں بڑھے گی، بچے رہیں گے ہمیشہ. تو یہ جو ہے ہذا غلام، یہ بچہ مل گیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو چھپا لیا، بضاعتاً، کچھ سامان سمجھتے ہوئے. تو واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کر رہے تھے اللہ کو سب علم تھا. وشروه، انہوں نے اس کو بیچ دیا بثمن بخس، تھوڑی سی قیمت کے عوض. دراہم معدودہ، چند درہموں کے عوض. وکانوا فیہ من الزاہدین، وہ اس کے معاملے میں وہ کوئی اتنی رغبت رکھنے والے نہیں تھے، وہ سمجھتے کہ ہلکی سی چیز ہے. وقال الذی اشتراه من مصر، اور جس نے ان کو خریدا مصر میں، اس نے لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کی بہت عزت کرنی ہے، اس کو تم نے غلام نہیں شو کرنا
کہ یہ جو ہمارا سلیو ہے ایسا نہیں, اس کو اپنے بڑا اچھے عزت اور مقام دینا ہے. عسیٰ ان ينفعنا, یہ بھی بڑا فائدہ دے گا. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, اولاد نہیں تھی اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. وکذلک مکننا لیوسف فی الارض, اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے بنیادی حالات ہموار کیے اس زمین کے اندر. ارض سے مراد یہاں پہ مصر ہے, مصر کے اندر. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی حقیقت اور تہ تک پہنچنے کی تعلیم دیں. تو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون, اور اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے اللہ اس پہ غالب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے, اللہ اپنے فیصلوں پہ غالب ہے, لیکن اکثر انسانیت اس چیز کا علم نہیں رکھتی. اب آپ اصل میں پوری سٹوری میں سبق کیا ہے, کیسے ایک بچہ جس کا کوئی رشتہ دار نہیں, جس کا کوئی جاننے والا نہیں, جس کا ادھر کوئی ہی تعلق دار نہیں ہے, اور وہ جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ حکمران بنتا ہے. کوئی سفارش نہیں ڈلواتا. یہ ہوتے ہیں لوگ سفارشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یار میری سفارش کر دو, مجھے آگے کروا دو. یہ جو ٹیلنٹ ہے نا انسان کے اندر, یہ کبھی نہیں چھپایا جا سکتا. اور اصل ٹیلنٹ کیا ہے؟ اخلاقیات. کہ یہ کسی رشتے کی بنیاد کے اوپر نہیں چڑھا, اس کا کوئی جاننے والا نہیں, کوئی سفارشی نہیں ہے, یہ اخلاق کے اوپر سودے بازی نہیں کرے, کبھی بھی اپنی اخلاقیات کو نہیں گرنے دے. غلامی میں جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انسان کا لٹ جانا, مصیبتوں میں مبتلا ہونا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اخلاق کے اوپر کبھی بھی انسان کمپرومائز نہ کرے. اور اس کے اخلاق کو دیکھیے کہ ان کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بڑا بااخلاق انسان ہے. ٹھیک ہے, یہ اخلاق ہے جو انسان کو بہت اوپر لے کے جاتا ہے. یہ ہے احسن القصص, یہ احسن القصص. تو قرآن کی نظر میں ہیرو وہ ہے جو اپنے اخلاق کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بنوا لیتا ہے. وہ نہیں ہے کہ جو بے حیائی کر کے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو بنیادی جگہ ملی ہے, چھوٹا سا ایک مقام ملا, وہاں پہ ایک گھر میں رہنے کے لیے جگہ مل گئی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, جب وہ اپنی جو ہے وہ بلغ اشدہ, جب وہ پہنچے اپنی مضبوطی کی عمر کو, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, ہم نے ان کو اختیار بھی دیا اور علم بھی عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, جو محسنین ہیں اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے, دونوں معنی محسنین کے اندر, ہم ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَرَاوَدَتْهُ, اب یہ ان کا امتحان ہے دوسرا بڑا امتحان. پہلا امتحان وہ کون والا تھا, اب یہ دوسرا بڑا امتحان ہے. راودتہ, ان کو مراود کر رہی تھی, ان کو بہکا رہی تھی وہ عورت, یا ہوا فی بیتہا, جس کے گھر میں وہ تھے, النفسی, ان کے ایمان سے, کہ وغلقت الابواب, اور اس نے دروازے بند کر دیے, وقالت حیت لک, اور اس نے ان کو برائی کی دعوت دی. قال معاذ اللہ, انہوں نے کہا اللہ کی پناہ, انہ ربی, یہ وہ تو میرا رب ہے, احسن مثوایا. اس کے دو معنی ہیں, ایک مطلب یہ انہ ربی احسن مثوایا, میرا اللہ اس نے مجھے کتنا اچھا مقام دیا ہوا ہے, ایک مطلب. دوسرا مطلب ہے انہ ربی, جیسے کہ آگے وہ جیل میں ہے تو ان کے پاس بندے آئیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں ارجع الی ربک, اپنے رب کے پاس چلے جاؤ. رب کے پاس سے مراد ہے ان کا لیڈر, وہ حکمران جس نے ان کو خریدا تھا. تو دوسرا مطلب یہ والا ہے کہ انہ ربی احسن مثوایا, یہ آپ کا جو خامد ہے وہ تو میرا اتنا محسن ہے, اس نے مجھے اتنی اچھی رہنے کے لیے جگہ دی ہے, تو میں اس کے ساتھ خیانت کروں. یہ دونوں مطلب اپنی جگہ بیٹھے ہیں. انہ لا یفلح الظالمون, تو ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اور اس عورت نے تو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا, اب ہم بِہا کا ترجمہ لولا کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. لولا کا ترجمہ نہ کیا جائے تو ہم کا معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے. وَهَمَّ بِهَا لولا, اگر وہ نہ رعا برہان ربہ, اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو ہم بِہا, وہ بھی ارادہ کر لیتے. یہ مطلب ہے. تو اگر ترجمہ سادہ کیا جائے تو بنتا ہے ہم بِہا, اس نے ارادہ کر لیا. اگر وہ یہ نہ دیکھتے, نہیں, انہوں نے ارادہ کیا ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے رب کی برہان دیکھ لی تھی, رب کی کوئی نشانی دیکھ لی تھی. کچھ اللہ نے دکھایا تھا, جو بھی دکھایا تھا اللہ بہتر جانتے ہیں. كذلك لنصرف عنه السوء, اسی طرح ہم نے ہوا ایسے ہی تاکہ ہم اس سے برائی کو پھیر دیں, والفحشاء, اور بے کو سے ہم ان کو دور کر دیں. انه من عبادنا المخلصین, کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایسا ایونٹ اگر ایک دفعہ پیش آ جائے تو بندے کا دل ہی اٹھ جاتا ہے برائی سے, اور بنسبت اس کے کہ ایک بندے کا کبھی سابقہ ہی نہیں پڑا ہوا تو اس کے لیے بہرحال برائی ایک علیحدہ سے چیز ہوتی ہے. اور جس کے ساتھ ایسا کوئی پیش آ جائے واقعہ ابتدا میں, تو اس وہ برائی سے بہت نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی بندے کی شادی ہو, اور شادی ہونے کے بعد اس بیچارے کو پہلا ایکسپیرینس غلط رہے تو وہ پھر کبھی بہت شادی سے ڈرتا ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کی بات یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف, یعنی یہ بھی دوڑے اور وہ بھی پیچھے دوڑی. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ, اور ان کی قمیص جو ہے وہ
پیچھے سے پھٹ گئی پچھلی طرف سے، والفیا اور ان دونوں نے پا لیا سیدہا اپنے اس عورت کے سردار کو، لدى الباب دروازے کے بالکل پاس، قالت ما جزاء، اور وہ بولی ان کے بولنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کے، ما جزاء من اراد باهلك سوءا، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کر لے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور سزا بھی خود ہی ڈیفائن کر رہی ہے، خود ڈیفائن کیا کر رہی ہے، آپ کو ہونا تو کیا چاہیے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے، الا ان یسجن او عذاب الیم، تو اس کو جیل میں ڈال دیں یا اس کو دردناک عذاب دی جائے، قال ہی راودتنی عن نفسی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے اپنے میرے نفس سے، میرے ایمان سے بہکانے کی کوشش کی، وشہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک بندے نے یہ کہا فیصلہ کرنے کے لیے آپ یہ کر لو، ان کا قمیصہ قد من قبل، اگر تو اس کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے، فصدقته بالکاذبین، تو اور سچ بول رہی ہے اور یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، وان كان قمیصہ قد من دبر، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فكذبته بالصادقین، اور تو یہ جو ہے نا عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایسا سرکمسٹانشل ایویڈنس لازمی ہوتا ہے، قرینہ لازمی ہوتا ہے جو حقیقت کو اگر پانا چاہے تو وہ اس کی حقیقت کی رہنمائی کر سکے۔ دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو رونما ہو اور وہاں پہ مجرم جرائم کرنے والے کوئی ایسے آثار نہ چھوڑ کے جا رہے ہوں، یہ پیچھے ان کو جو بھیڑیا کھا کے جا رہا ہے اس میں بھی واضح طور پہ موجود ہے اور یہاں پہ بھی واضح طور پہ موجود ہے۔ تو بہرحال تو ان کی قمیص جو ہے وہ فلما رأى قمیصہ، جب انہوں نے ان کی قمیص دیکھی، قد من دبر، وہ پیچھے سے پڑی ہوئی تھی، قال انه من کیدکن، اور وہ بولنے لگا یہ تمہاری کوئی سازش ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری سازش بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یوسف اعرض عن هذا، یوسف آپ اس سارے معاملے کو درگزر کریں، واستغفری لذنبک، اسے کہنے لگے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے، تو انکی کنت من الخاطئین، تمہاری غلطی ہے۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، جو اس شہر کے اندر جو عورتیں تھیں انہوں نے یہ آپس میں باتیں شروع کر دی کہ امرأة العزیز جو ہے، عزیز کا لفظ جو ہے نا، اب یہ قرآن مجید کا کمال ہے، آپ اگر بائبل کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، تو اس کے اندر یوسف علیہ السلام کے دور میں جو حکمران ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو حکمران ہے، درمیان میں تقریباً 500 سال کا فاصلہ، وہ سیم ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جب بات آتی ہے تو جو حکمران ہے ان کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو حکمران ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے عزیز، اور یہ در حقیقت عرب ہی تھے، اور ان کے لیے چرواہوں کا اور کا لفظ بولا جاتا ہے تاریخ کے اندر، تو یہ جو تھے یہ حکمران تھے وہاں پہ، اور یہ وہاں کے لوکلز نہیں تھے۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اس وقت یا ان سے پہلے ہی جب بنی اسرائیل کو انسلیو کیا گیا اور یہ مائگریٹ کر کے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو اس وقت جو حکمرانی تھی وہ نیشنلسٹ پارٹی کی تھی، نیشنلسٹ پارٹی، جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایجپشنز کے اوپر، مصریوں کے اوپر صرف جو ہے وہ مصری حکومت کر سکتے کوئی اور نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو باہر کی دیگر اقوام وہاں پہ ہجرت کر کے گئی ہوئی تھی سب کو انہوں نے انسلیو کر دیا، اور سب کے رائٹس، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک رائٹس کو انہوں نے بالکل وہ نا سیز کر دیا، بین کر دیا۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے۔ امرأۃ العزیز، ان عورتوں نے یہ کہا کہ یہ جو حکمران ہے، عزیز ہے، اس کی بیوی جو ہے تراود فتاها عن نفسی، یہ اپنے گھر میں کام کرنے والے نوجوان کو جو کے بارے میں برا ارادہ رکھتی ہے، قد شغفها حبا، شغف اور حب دو چیزیں ہیں، شغف ایک محبت کا درجہ ہے اور حب بھی محبت ہے، تو وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ انا لنراها في ضلال مبین، بڑی ہی ہم اس کو گمراہ عورت سمجھتے ہیں، وہ بہت غلط کاموں میں پڑ گئی ہوئی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے ان کی ان ساری باتوں کو سنا، ارسلت الیہن، اس نے ان سب کو پیغام بھیجا، واعدت لهن متکئا، ان سب کے لیے محفل کا اہتمام کیا، واعطت كل واحدة منهن سکینا، ہر ایک کو اس نے ایک جو ہے سکین یعنی ایک چھری دے دی اور چاقو نما کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے کوئی چیز دے دی، وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام سے کہا آپ یہاں سے گزرو۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ غلام ہیں اور یوسف علیہ السلام اس گھر میں کام کرنے والے ہیں اور ان کے پاس فریڈم نہیں ہے، خریدے ہوئے ہیں، تو اور ایک غلام کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یغنی ولد والدہ، دنیا میں کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، ایک ہی شکل ہے اولاد کے اپنے والد کے حق ادا کرنے کی کہ والد کہیں غلام بن جائے اور اولاد اس کو خرید کے آزاد کر دے، تب یہ اولاد اس کا حق ادا کر سکتی ہے، وگرنہ کوئی شکل نہیں ہے کہ اولاد
والد کا حق ہے. اتنی عظیم اللہ کا احسان ہے. کیا چیز؟ آزادی. اتنا عظیم اللہ کا احسان. آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو بیچارے اس وقت غلامی کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزادی جس حد تک عطا کی ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ان لوگوں کا اندازہ کریں جو بیچارے جہاں پہ ان کو آزادی نہیں ہے مسجدوں میں جانے کی, جن کے پاس آزادی نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنے کی, جن کے گھر جن کے کوئی اندازہ نہیں ہے ان کو کہ کس وقت ان کے گھر کو جلا دیا جائے, کس وقت ان کے کاروبار کو بند کر دیا جائے, کس کے وقت ان کے اوپر الزام لگا کے ان کے سارے اکاؤنٹس کو سیز کر دیا جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ غلام ہے اس وقت بیچارے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب گزرو, تو وہ آقا تسلیم خم بس وہ گزرے وہاں سے. قالت اخرج علیہم فلما, اب وہ گزرے وہاں سے. فلما رأینہ اکبرنہ, فلما تو جب رأینہ ان عورتوں نے اس کو دیکھا, اکبرنہ انہوں نے اس کو بہت بڑا سمجھا. وقطعن ایدیہن, وہ ان کی طرف ایسے مشغول ہوئی کہ وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے. تو وقلن حاشا للہ, اور انہوں نے کہا. اب یہ سورہ مبارکہ کیا بیان کرتے ہیں؟ جو لوور کلاسز ہوتی ہیں ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور جو اپر کلاسز ہوتی ہیں ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں. لوور کلاسز کے مسائل کے وہ یوسف علیہ السلام اور بھائی والے کے مسائل ہیں, لڑ کے آپس میں خاندان کے خاندان تباہ. اور اپر کلاسز کے کیا مسائل ہیں یہ ہمارے سامنے, آپس میں کیا باتیں چل رہی ہیں, کیا کن چیزوں میں مقابلہ بازیاں چل رہی ہیں. یہ سارے اسباق ہیں جو وہ اس سے لے رہے ہیں. یہ کوئی سٹوری نہیں ہے, یہ ہمارے لیے رحمت, ہدایت اور اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو وقالت اخرج علیہم قل حاشا للہ, انہوں نے کہا اللہ کی پناہ, ما ھذا بشرا, یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ ایک بہت معزز فرشتہ ہے. اچھا فرشتہ کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت کو, نیک کو. یعنی وہ ایسی شرافت سے وہاں سے گزر گئے, خوبصورتی تو تھی ان کی, تو وہ ان کی شرافت کی تعریف کر رہے ہیں, حسن کی تعریف نہیں ہے, یہ ان کی شرافت اور ان کی عزت نفس اور خودداری کی تعریف ہے. یہ ہوتی ہے اصل جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف ڈالی ہوئی چیزیں, اگر انسان ان کو خراب نہ کر لے تو. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ, تو اس نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ مجھے ملامت کر رہی ہو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, میں نے اس کو اس کے ایمان سے بہکانے کی کوشش کی ہے. فاستعصم, استعصم کا لفظ عصمت سے نکلا ہوا ہے. عصمت ہم جانتے ہیں عزت کو کہا جاتا ہے, یہ بچ گیا ہے. معصوم کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ معصوم جو معصوم عن الخطا, گناہوں سے دور جو. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, میں جو اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہوں, جو حکم دے رہی ہوں, اگر اس نے وہ نہیں کیا, لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, یہ جیل میں ڈال دیا جائے گا اور یہ رسوا ہو جائے گا. اب یہ بات یوسف علیہ السلام نے سن لی, تو ایک اللہ کے ہم برگزیدہ بندے کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ ذرا دیکھیے گا. قال رب السجن احب الی, بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ذرا سن لیں کہ ہمارے ہاں جو روایتی طور پہ اس قصے کو بیان کیا جاتا ہے نا, تو اس میں روایتی طور پہ یہ زلیخا اس کا نام بیان کیا جاتا ہے. نہ تو زلیخا کا لفظ تورات انجیل میں ہے اور نہ ہی قرآن میں ہے, تو یہ ایک اپنے پاس سے فردی نام ہے. فرعون کی بیوی کا نام کیا ہے؟ آسیہ, یہ حدیث میں موجود ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو آسیہ علیہ السلام, تو یہ جو ہے اس عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے, تورات میں نہیں ہے, انجیل میں نہیں ہے. یہ پتہ نہیں مفسرین نے کہاں سے اٹھایا, اللہ جانتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے اس میں اس کو شامل کر دیا. قرآن مجید میں صرف کتنی عورتوں کا نام ہے؟ ایک ہی عورت کا نام ہے. کون ہے ملک؟ مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام کا نام موجود ہے. باقی جتنی بھی عورتیں ہیں نا ان کو امرأۃ العزیز, امرأۃ لوط, امرأۃ لوط, اس طرح کے ناموں سے پکارا گیا, ٹھیک ہے. اخت ہارون, اور یہ الفاظ بولے گئے جو ہے نا وہ امرأۃ عمران. قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں ہے. یعنی اس میں جو علماء اس سے اخذ کرتے ہیں چیز, وہ یہ کرتے ہیں کہ عورت کے نام کا بھی پردہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یعنی ہم اپنے اہل کو, باقی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے تو قال لأہلہ, انہوں نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا. اہل کا لفظ سب سے زیادہ ایکوریٹ اس کے لیے جو انطباق ہوتا ہے نا وہ بیوی کے لیے ہوتا ہے. تو اب اس لوگ یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ بڑی برگزیدہ ہو گئی تھی, وہ پتہ نہیں کون سے عشق میں گرفتار تھی, اور وہ بڑی, اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے پتہ نہیں ان کی پھر یوسف علیہ السلام سے شادی ہو گئی تھی. تو قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے اس کی یہ والی حرکت کہ وہ ایک خاوند کے عقد میں ہے اور پھر وہ اتنی غلط قسم کی پلاننگ کر رہی ہے. تو ایسی عورت جو ہے وہ کسی نبی کے عقد میں ہو, یہ ویسے ہی بعید از قیاس ہے. اور آگے چل کے اس کی بھی حقیقت واضح ہو رہی ہے قرآن مجید کے اندر. یہ خود کہہ رہی ہے انا راودتہ عن نفسی, میں نے یہ غلط کام کیا تھا, میری غلط وہ تھی توجیہ تھی, اور اس وقت تک بھی وہ اس کی بیوی تھی. تو یہ جاہلانہ جو باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں
کہ وہ ایک مجازی عشق میں گرفتار ہو گئی تھی اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا وہ چاہ کے نکالا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو پھر اگلی چیز یہ کہ انسان جب یہ دیکھ رہا ہو کہ اس کے پاس دو رستے ہیں صرف, ٹھیک ہے, تو لوگ جو ہے نا وہ برائی کے رستے کو بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے برائی کی. جو اللہ والے ہیں اور جو حقیقی ہیرو ہے جو اس اسٹوری میں بیان کیے جا رہے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک قدوہ بنا کے, ایک سیلیبریٹی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ والا رویہ اپناؤ, تو ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ دو رستے, ایک برائی والا اور ایک ذاتی نقصان والا, تو وہ کیا کرتے ہیں, قال رب السجن احب الی, وہ کہتے ہیں اے اللہ, اے میرے رب, السجن احب الی مما یدعوننی الی. دو رستے اس نے بیان کیے, یا میرے حکم مانے گا یا پھر جیل میں جائے گا. تو اللہ مجھے کیا زیادہ پسند ہے, جیل پسند ہے, مان کے جیل لی ہے. یہ ہوتا ہے کردار, یہ ہے لیڈرشپ کی کوالٹی جو اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو عام کرنی چاہیے. ہم آج ذلیل ہیں کس وجہ سے, وہ جی فلانی قوم ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی, فلانی, وہ کوئی نہیں کر رہا, ہمارا نفس ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. ہم اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چل رہے, ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر رہے. ہم اگر صحیح ہیں تو ایک غلام بھی ہے نا کسی گھر میں, تو ہم وہاں پہ حکمران بن جائیں گے. قرآن اس بات پہ شاہد ہے. ہمیں اگر اخلاقی برتری ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچے دبا نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں لوگ ہائر کریں گے. آج تو دنیا بڑی آگے نکل چکی ہے جس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے, لوگ اس کو ہائر کرتے ہیں کہ یار آپ آؤ ہمیں رہنمائی دو. اب تو وہ زمانہ ہی نہیں ہے, اب تو دنیا بہت آگے نہیں جا چکی ہے. تو بہرحال ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے. انہوں نے دعا کی رب السجن احب الی, اے اللہ مجھے جیل جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے, مما یدعوننی الی, اس برائی سے جس کی طرف وہ ہمیں بلا دیں. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ الا یوم لا ظل الا ظلہ, 7 خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے عطا کرے گا اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک فرمایا وہ شخص ہوگا کہ رجل, 7 لوگوں میں سے ایک جو ہم سے ریلیونٹ ہے یہاں پہ, رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال, وہ شخص کے جس کو برائی اور بے حیائی کی طرف دعوت دی گئی اور اس کے لیے بڑی بڑی آفرز کی گئی اس کو. تو فقال انی اخاف اللہ, وہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ یہ کہتے ہوئے اس کو ٹھکرا دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی موقع نہیں, کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں, لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے. اتنی عظیم یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی, اور یہ یوسف علیہ السلام اس معاملے میں قدوہ ہے. اور حسن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے معراج کی رات ان کو دیکھا تو فَإِذَا هِيَ أُوتِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ, آدھا کائنات کا حسن ان کو ملا ہوا تھا, اتنے خوبصورت تھے وہ. تو اصل خوبصورتی ان کی کیا ہے, اصل خوبصورتی وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے, برائی سے بچنا, بے حیائی سے بچنا, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ انہوں نے دعا کی, کمال قسم کی دعا ہے, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن, اے اللہ اگر تم نے ان کی سازشوں سے مجھے نہیں بچایا, ان کی سازشیں مجھ سے نہیں پھیری, اصبو الیہن, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, واکن من الجاہلین,